جب رن میں ہوا خاتمہ لشکر شبیر، میر انیس۔ جب رن میں ہوا خاتمہ لشکر شبیر، اور شمر نے خنجر سے اتارا سر شبیر، افتادہ رہا خاک پہ وہاں پہ کرے شبیر، یا خیمہ جلا قید ہوئی خواہر شبیر، بے دینوں نے لوٹا حرم شیر خدا کو، سیدانیہ محتاج ہوئی ایک ردا کو، جب خیمہ فرزند پیمبر ہوا تاراج، ایک شور اٹھا خانہ حیدر ہوا تاراج، ناموس نبی کا زر و زیور ہوا تاراج، جو رونق دنیا تھا وہی گھر ہوا تاراج، بے دینوں نے لوٹا حرم شیر خدا کو، سیدانیہ محتاج ہوئی ایک ردا کو، وہ پردگیان حرم عزت و توقیر، نازل ہوا تھا جن کے لیے آیا تطہیر، میدان میں وہ سر ننگے تھی اور گرد تھے بے پیر، تھا چاروں طرف شور کے مارے گئے شبیر، تاکید تھی ہر دم عمر سعد شقی کی، ہاں باندھ لو رسی سے نواسی کو نبی کی، خالق نے ظفر یاب کیا شیروں پہ ہم کو، گھیرے رہو حلقے میں غزالان حرم کو، تھا عشق بہت دختر سلطان عجم کو، دکھلا دو سر نیزہ سر شاہ امم کو، کی لونڈیاں آزاد بہت راہ خدا میں، اب خود کوئی دن رنج نہیں قید بلا میں، ان قیدیوں میں بیٹیاں زہرا کی کہاں ہیں، بے پردہ ہے اس وقت کے پردے میں نہا ہیں، دیکھے تو وہ سر کٹ کے یہ بالائے سنا ہیں، کس کس کے یہ تن ہے جو سر خاک تپا ہیں، تلوار پکڑ کر علی اکبر نہیں آتے، اب بہر مدد سے بتے پیمبر نہیں آتے، کیا ہو گیا وہ خیمہ زنگاری سرور، کیا ہو گیا وہ شاہ کدھر کو گیا لشکر، مسند ہے کہاں بیٹھتے تھے جس پہ پیمبر، درباں تھے ملک جس کے کہاں آج ہے وہ گھر، وہ تیغ وہ گھوڑا علی اکبر کا کہاں ہے، وہ ننھا سا جھولا علی اصغر کا کہاں ہے، کہتا تھا کوئی دشمن دیں بیڑیاں لاؤ، زنجیر ید اللہ کے پوتے کو پہناؤ،
سجاد کے پہلو سے سکینہ کو ہٹاؤ، لپٹا ہوا ہے باپ سے باقر کو چھوڑاؤ، سر کاٹ لو فرزند حسین ابن علی کا، تا فاتحہ خواہ بھی نہ رہے سبط نبی کا، اونٹائے وہ جن پر نہ ہو ہودج نہ عماری، کوفے کی طرف جائے گی رانڈوں کی سواری، ہے روز خوشی کا کہ ہوئی فتح ہماری، کہہ دو کوئی قیدی نہ کرے گریا زاری، ہرگز نہ رہائی کسی تدبیر ملے گی، بچہ بھی جو روئے گا تو تعزیر ملے گی، بانوں پہ تقید کرو اکبر کو نہ روئے، چھاتی بھی جو بھر آئے تو اصغر کو نہ روئے، ایک شب کی دلہن قاسم بے پر کو نہ روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ برادر کو نہ روئے، اب لاش پہ بھی صبت رسول مدنی کی، ہوویں گے قلم ہاتھ اگر سینہ زنی کی، حیدر کو پکارے نہ کوئی غم کی ستائی، دیوے نہ کوئی رانڈ محمد کی دہائی، یہ غل نہ کرے لٹ گئی زہرا کی کمائی، رو کر نہ کہے کوئی کہ ہے میرا بھائی، نعروں سے ہلاوے نہ بزرگوں کی لحد کو، سب مر گئے اب کوئی نہ آوے گا مدد کو، لیوے گی سکینہ جو کبھی نام علمدار، تو سرخ تماچوں سے کریں گے گل رخسار، ہے میرے بابا جو پکارے گی وہ ہر بار، کس دیوے گا رسی سے گلا شمرے سے تمگار، بھولے سے اگر اونٹ پہ فریاد کرے گی، دیویں گے وہ ایذا کے بہت یاد کرے گی، اعداء کی یہ تاکید تھی رانڈوں کا تھا یہ حال، سر پیٹتی تھی چہروں پہ بکھرائے ہوئے بال، چلاتی تھی بانو میرا لوٹا گیا اقبال، میں رانڈ ہوئی قتل ہوا فاطمہ کا لال، کیوں کرنا دہائی دو رسول دو سرا کی، سر ننگے ہے بلوے میں بہو شیر خدا کی، چلاتی تھی مقتل کی طرف زینب مبتر، یا سبت نبی لوٹی گئی آپ کی خواہر، بازو میرے رسی سے بندھے چھن گئی چادر، بلوے میں سے تمگاروں کے بہنا ہے کھولے سر، فریاد ہے منہ اشکوں سے دھونا نہیں ملتا، تم قتل ہوئے اور مجھے رونا نہیں ملتا، کبرا کو یہ تقدیر نے ہے ظلم دکھائے، خون روتی ہے منہ دستے حنائی سے چھپائے، نزدیک ہے مظلوم سکینہ کو غشائے، زخمی ہوئے ہیں کان تماچے بھی ہیں کھائے، لب خشک ہے تھراتی ہے کانوں پہ دھرے ہاتھ، اور کوہنیوں تک چھوٹے سے ہیں خون میں بھرے ہاتھ، ایک ایک کو سر کٹنے کا تھا وارثوں کے درد، صدمے سے گرفتار
گرفتاری کے تھے چاند سے منہ زرد، سینوں میں جو دل جلتے تھے برتے تھے دم سرد، تھراتے تھے شعلے کی طرح سے تنے پرگرد، نکلے تھے جو جلتے ہوئے خیمے کے تلے سے، لپٹے ہوئے اطفال تھے رانڈوں کے گلے سے، حلقے میں جفاکاروں کے تھے عابد بیمار، شدت سے تپ غم کی غشا جاتا تھا ہر بار۔ حداد یہ کہتا تھا کہ اے شمر ستمگار، پنہاؤں کسے بیڑیاں اور توقے گراں بار، گردن یہ نہیں توقے گلوگیر کے قابل، یہ پاؤں نہیں حلقہ زنجیر کے قابل، توق اس کو پنہاتے ہیں جو ہوتا ہے توانا، دشوار ہے بیمار کو گردن کا اٹھانا، ان کانپتے پیروں میں نہ زنجیر پنہانا، ورنہ ابھی ہو جائے گا دم تن سے روانہ، نہ پاؤں ہے اس بوجھ کے لائق نہ گلا ہے، اس ضعف میں اس کے لیے زنجیر بلا ہے۔ حداد سے یوں کہنے لگا قاتل شبیر، تکرار نہ کر جلد پنہا توق گلوگیر، یہ شعر ہیں بگڑے تو نہ بن آئے گی تدبیر، گردن میں رسن چاہیے اور پاؤں میں زنجیر، بیماری میں سالم ہے ضعیفی میں قوی ہے، غیظ ان کا غضب ہے کہ یہ اولاد علی ہیں، لازم ہے کہ اس طرح انہیں کیجے گرفتار، نہ پاؤں بڑھے اور نہ کھینچے ہاتھ سے تلوار، پہنچے یہ کسے جائے کہ ہو انگلیاں بیکار، بیڑی ہو یہ بھاری کہ چلے زور نہ زنہار، فریاد کو بھی ہاتھ یہ مضطر نہ اٹھائے، تو کیسا گرا ہو کہ کبھی سر نہ اٹھائے، عابد نے کہا گو ہے گرفتار مصیبت، بھر جائے زمیں خون سے جو دکھلائے شجاعت، ان کانپتے ہاتھوں میں بھی ہے زور امامت، کیا جانیے کیا ہے جو دکھاتے نہیں طاقت، نہ ضعف کا باعث نہ نقاہد کا سبب ہے، واللہ فقط بخشش امت کا سبب ہے، برہم ہو تو عالم کی بنا ہو ابھی نابود، اعجاز ہو موسیٰ کا عصا میں میرے موجود، گلزار ہو سائے سے میرے آتش نمرود، آہن کو ابھی موم کروں صورت داؤد، ہے زور میرے قبضے میں حیدر کے برابر، دو انگلیاں ہیں تیغ دو پیکر کے برابر، بابا کو جو رو تو اٹھے نوح کا طوفان، عیسیٰ کی طرح مرزائے فد سالہ کو دوجا، ہے زیر نگی خاتم انگشت سلیمان، جنات و ملائک ہے میرے تابع فرما، پر توق پنہا دو کے جھکائے ہوئے سر ہوں، میں سید مظلوم کا مظلوم پہ سر ہوں، دادا کے میرے زور سے باہر ہے خدائی،
کہ بت شکنی کفر کی بنیاد مٹائی، ہاتھ ان کے رہی خیبر و خندق کی لڑائی، اس زور پہ پھر رسی سے گردن بھی بندھائی، ہے فخر کی جاگر میری گردن میں رسن ہو، پوتے میں بھی لازم ہے کہ دادا کا چلن ہو، کیا صبر تھا کیا شکر تھا کیا جرت حیدر، ایک روز وہ تھا فتح کیا قلعہ خیبر، ایک روز یہ مظلوم ہوئے بعد پیمبر، کچھ بولے نہ جب دادی کے پہلو پہ گرا در، دیا آگ لگا گھر کو بھی اس خستہ جگر کے، مجھ پر بھی وہی ظلم ہوئے بعد پیدر کے، آگے میرے زیور میری مادر کا اتارا، زینب کی ریدا چھن گئی گھر لٹ گیا سارا، بے جرم تماچا میری ہمشیر کو مارا، یہ سب کیا امت کے لیے میں نے گوارا، خوش ہو کے اسیری کے بھی دکھ درد سہیں گے، ہم وہ ہیں کہ ہر رنج میں صابر ہی رہیں گے، تم سب نے تو دیکھی میرے بابا کی شجاعت، مارے گئے کہ حاکم فاسق کی نہ بیعت، قربان میں اس فہم کے اللہ ہمت، رکھ لی پسر فاطمہ نے دین کی عزت، خنجر تو نہیں حلق سے جو خون بہے گا، کیا توق کی ایذا بھی نہ بیمار سہے گا، میں اذن وغا گر شہ مظلوم سے پاتا، اس چھاتی پہ اکبر کی طرح برچھیاں کھاتا، شش ماہ میرا بھائی تو جاؤں اپنی گواتا، ایسا تو نہ تھا میں کہ گلا بھی نہ کٹاتا، وہ صاحب قسمت ہوئے داخل شہداء میں، ہم قید کے قابل تھے پھنسے رنج و بلا میں، یہ سن کے لعی توق کا حلقہ لیے آیا، کس صبر سے عابد نے سر پاک جھکایا، زنجیر کو جب سامنے بیمار کے لایا، فرزند ید اللہ نے خود پاؤں بڑھایا، دم مارا نہ کچھ توق گلو گیر پہن کر، سجدے کے لیے جھک گئے زنجیر پہن کر، اٹھ کر کہا سجدے سے کہ اے مالک تقدیر، یہ قید تیری راہ میں ہے عزت و توقیر، بندے کو حصار امن کا ہے توق گلو گیر، اور سلسلہ بخشش امت ہے یہ زنجیر، ہمت دے کے ہر رنج میں خرسند رہوں میں، اس قید میں بھی صبر کا پابند رہوں میں، عادل ہے توانا ہے تو اے قادر مختار، حامی ہے غریبوں کا ضعیفوں کا مددگار، مولا تیری طاقت سے قوی ہے یہ دل زار، یہ بار کہاں اور کہاں عابد بیمار، یا ایک قدم چلنے کا مقدور نہیں ہے، پہنچا دے تو منزل پہ تو کچھ دور نہیں ہے، بابا سا شفیق اٹھ گیا ہوں بے کس و تنہا، اطفال کا ساتھ اور گرفتاری کی ایذا،
موجود ہے تو سر پہ تو کچھ غم نہیں اصلاح، ماں سے کئی حصے تیری شفقت ہے زیادہ، گو بلوے میں عریاں سر ناموس نبی ہے، ستار تیرا نام ہے دل اس سے قوی ہے، رو رو کے وہ بیمار یہ کرتا رہا تقریر، اونٹوں پر چڑھی بیبیاں بحالت تغیر، اسوار ہوئے گھوڑوں پہ سب ظالم بے پیر، سجاد پیادہ چلے پہنے ہوئے زنجیر، نیزے پہ جو پرخون سر شاہ شہداء تھا، اونٹوں پہ نبی زادیوں میں حشر بپا تھا، جب طوق سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، خم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد، اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد، اعداء تو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد، رانڈوں میں تو محبوسی سجاد کا غل تھا، ہر گام پہ زنجیر کی فریاد کا غل تھا، بے دینوں میں تھی تہنیت فتح کی ایک دھوم، رانڈوں میں یہ تھا شور کے ہائے ہائے شہ مظلوم، اور شرم سے نہڑائے تھے سر عابد مغموم، بیمار کی آنکھوں سے نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، ایک ہاتھ میں زنجیر بصد رنج و محن تھی، ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے اونٹوں کی رسن تھی، تلوار لیے چار طرف ظلم کے بانی، حلقے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، غربت علم بے قدری تشنا دہانی، وہ توق کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی، مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، لغزش میں نہ تھا ہاتھ کوئی تھامنے والا، صدمے سے گرا پڑتا تھا وہ نازوں کا پالا، تھا چاند سے سینے میں کلیجہ تہو بالا، زنجیر جو ہاتھوں سے چھٹی توق سنبھالا، مرقد نہ بنا باپ کا یہ فکر بڑی تھی، ایک جان حزین لاکھ مصیبت میں پڑی تھی، نرغے میں دل آزاروں کے تھا صاحب آزار، دل سوز نہ کوئی مونس و غمخوار، شیشے سے سوا ہوتا ہے نازک دل بیمار، اس پر یہ مصیبت کا گرا کوہ گراں بار، تعویذ شفا اس کو پہناتے تو بجا تھا، کیا توق گرا بہر کے قابل وہ گلا تھا، دستور ہے بیمار کے ہیں پاؤں دباتے، یا بیڑیا بھاری اسے لا کر ہے پنہاتے، ماتم کی خبر کو ہے مریضوں سے چھپاتے، یا باپ کا سر کاٹ کے اس کو ہے دکھاتے، یہ دکھ نہ کسی صاحب آزار نے دیکھے، ہاں بعد پدر عابد بیمار نے دیکھے، تھا صاحب اعجاز کو سب طرح کا مقدور، ہونٹوں کے ہلانے میں فنا ہوتے وہ مقہور، تھی نار سے آزادی امت انہیں منظور، دانستہ ہوئے قید نہ بے کستے نہ مجبور، زنجیر سے ہر گام پہ لغزش ہوئی پاکو، چھوڑا نہ مگر سلسلہ صبر و رضا کو، پھپیاں سر ناقہ نظر آتی تھیں کھلے سر، ہاتھوں سے چھپائے ہوئے منہ روتی تھی مادر، بے پردہ تھی ایک رات کی بیاہی ہوئی خواہر، چچیاں تھیں اس انبوہ میں بے مقنع و چادر، ناموس محمد پہ تو یہ ظلم و ستم
کرم تھا اور سامنے سر باپ کا نیزے پہ علم تھا. فریاد تھی رانڈوں میں کہ اے قافلہ سالار منہ کاہے سے ڈھانپے حرم احمد مختار. کس درد سے فرماتے تھے سجاد دل افگار صابر رہو شاکر رہو جو مرضی غفار. چھننے کا رداؤں کے عبث رنج و علم ہے کیا چادر تطہیر کا پردہ تمہیں کم ہے. منہ سر پر نور سے چہروں کو چھپا لو شکوے کی کوئی بات زباں سے نہ نکالو. لازم ہے تمہیں صبر کلیجوں کو سنبھالو. غربت میں اسیری کی بھی تکلیف اٹھا لو. چادر نہیں سر پر تو ضرر کیا ہے تمہارا. پردہ رہے امت کا یہ پردہ ہے تمہارا. کو آج نہیں محملو ہودج کی سواری کل دے گا تمہیں ناقہ نور ایزد باری. موقوف رداؤں پہ نہیں شان تمہاری تم نور خدا ہو تمہیں کیا دیکھیں گے ناری. بے پردگی سے آپ کی عزت نہیں جاتی پوشش جو نہ ہو کعبے کی حرمت نہیں جاتی. یہ کہتے تھے جو قتل کا میدان نظر آیا کاٹا ہوا زہرا کا گلستان نظر آیا. دیکھا جسے وہ خاک پہ بے جان نظر آیا. سوتے ہوئے شیروں کا نیستان نظر آیا. روحیں تو نثار خلف شاہ نجف تھی پیاسوں کی کٹی گردن قبلے کی طرف تھی. اس شکل سے صحرا میں پڑے تھے وہ دلاور جس طرح مرقع کہیں ہو جاتا ہے اب تر. سوتے تھے کہیں خاک پہ دو بھائی برابر. دولہا کوئی پامال تھا گھوڑوں سے سراسر. بندے کوئی پہنے ہوئے پیارا سا پڑا تھا. ریتی پہ کوئی طفل ستارہ سا پڑا تھا. سوتا تھا لب نہر کوئی ہاتھ کٹائے. تھا خواب اجل میں کوئی پھل برچھی کا کھائے. تھے جسم لہو میں عوض غسل نہائے. اتنا بھی نہ تھا کوئی کہ قبریں تو بنائے. دم نکلے تھے مشکل سے کہ وہ تازہ جوان تھے. بالائے زمیں پاؤں رگڑنے کے نشان تھے. تھا بیچ میں ان لاشوں کے ایک لاش بے سر. گردن پہ نمایاں تھا کہیں جا خط خنجر. تھا تیروں کی کثرت سے یہ حال تن اطہر. جس طرح آیا خار ہو ساہی کے بدن پر. بخشا تھا سر عرش نشے من جو خدا نے. پر کھولے تھے اس اوج سعادت پہ ہما نے. افراط جراحت سے سراپا تھا بدن چور. ایک قبر کو محتاج تھا وہ صاحب مقدور. تھی ریگ بیاباں عوض مرہم کافور. آئینہ صد پارا تھا وہ سینہ پر نور. زخموں میں لہو سینے کے دبنے سے بھرا تھا. زانو تھا جہاں شمر کا وہاں ہاتھ دھرا تھا. نیزوں کے کہیں زخم تھے پے کر پہ نمودار. نکلے کہیں پہ کہیں ظاہر لب سوفار. گل دستہ تھے ہاتھ اور بدن تختہ گلزار. کھائی تھی لڑائی میں جو تلوار پہ تلوار. یوں زخم تھے اس کشتہ شمشیر کے تن پر.
جس طرح نظر آتے ہیں خط شیر کے تن پر، پہلو میں تھا ایک طفل ہنسی تیر سے مارا، جس طرح سے ہو ماہ کے نزدیک ستارہ، چھوٹا سا شلو کا تھا بھرا خون میں سارا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہے باپ کا پیارا، کچھ داغ جو دل پر تھے تو کچھ داغ جگر پر، ایک ہاتھ تو تھا سینے پہ ایک ہاتھ سپر پر، خنجر سے کٹا جب کہ گلا شاہ خدا کا، اور لٹ گیا خیمہ بھی امام دوسرا کا، تھا توق کے حلقے میں گلا زین عبا کا، کوفے کو ہوا رن سے سفر اہل جفا کا، سب غم حق جنگل ویرا میں پڑے تھے، بے سر شہیدی ریگ بیاباں میں پڑے تھے، تھا لاش پہ بے کس کی عجب یاس کا عالم، کہتی تھی یہ حسرت تیری غربت کے فدا ہم، رونے کو سرہانے کوئی مونس تھا نہ ہمدم، تھے ہاتھ بندے ان کے جو تھے صاحب ماتم، تھا گرد کا دامن تن سد چاک کے اوپر، شہرگ سے ٹپکتا تھا لہو خاک کے اوپر، جب فاطمہ کے لال کا سر کٹ گیا تن سے، اور کوچ کیا لشکر کفار نے رن سے، سجاد ہوئے قید بندھے ہاتھ رسن سے، محروم رہے سبت نبی گورو کفن سے، تھا گرد کا دامن تنے صد چاک کے اوپر، شہرگ سے ٹپکتا تھا لہو خاک کے اوپر، وہ گرمی کے ایام وہ صحرائے خطرناک، پتے کا نہ سایہ تھا بجز سایہ افلاک، اٹھتے تھے بگولے کہیں اڑتی تھی کہیں خاک، ریتی پہ پڑا تھا پسر سید لولاک، بھن جاتا تھا دانا بھی جو گرتا تھا زمین پر، اس دھوپ میں سایہ تھا نہ لاش شہیدی پر، ٹکراتے تھے جب کوہ تو اڑتے تھے شرارے، چلتے تھے درختوں پہ غم و درد کے آرے، جو کھیت لہکتے تھے وہ مرجھائے تھے سارے، اور لوٹتی تھی مچھلیاں دریا کے کنارے، دانے کا نہ تھا ہوش پرندوں کو جہاں میں، چوپائے نامو ڈالتے تھے آب رواں میں، اس دھوپ میں سایہ جو نہ تھا لاش شاہ پر، مرغان ہوا چھائے تھے سب کھولے ہوئے پر، آ ملتا تھا گر دور سے طائر کوئی اڑ کر، کہتا تھا کہ کیوں پیٹتے ہو بازوؤں سے سر، طاری ہوا غم بادشاہ عرش نشیں پر، نزدیک یہ تھا تخت گرے روئے زمین پر، اس سے یہ بیاں کرتے تھے وہ طائر صحرا، اس سانحے کی آہ خبر تم کو نہیں کیا، بے سر ہے سر خاک محمد کا نواسا، گھر لٹ گیا زہرا کا قیامت ہوئی برپا، یہ وہ ہے رسول عربی روئے تھے جس کو روتے ہیں اسے سارے نبی روئے تھے جس کو، مشہور ہے یہ نقل جماعت میں ہماری۔
جاتی تھی کسی سمت سلیماں کی سواری، تھا جلوہ نما تخت پہ وہ عاشق باری، اور قوم بنی جان بھی ہمراہ تھی ساری۔ پریوں کے پرے تخت کو کاندھے پہ لیے تھے، اور سر پہ طیوران ہوا سایہ کیے تھے۔ وہ تخت اڑا جاتا تھا بصد حشم و جاہ، چلتی تھی ہوا خرم و خنداں تھے ہوا خواہ، اس دشت بلا میں گزر ان کا ہوا ناگاہ۔ سب رک گئی چلنے سے جو کچھ فوج تھی ہمراہ، طاری ہوا غم بادشاہ عرش نشیں پر، نزدیک یہ تھا تخت گرے روئے زمیں پر۔ گھبرا کے سلیمان یہ کی حق سے مناجات، لا علم ہوں میں عالم و دانا ہے تیری ذات، کس طرح کا صحرا ہے یہ قاضی حاجات، جی چاہتا ہے میں یہیں رویا کروں دن رات، ایسی تو زمیں کوئی پورا شوب نہیں ہے، یا رب یہ مکہ کس کا ہے اور کون مکی ہے۔ آئی یہ سلیمان کو ندا غیب سے اس دم، وہ اسم جو ہے زیب دائے عرش معظم، جن ناموں سے مقبول ہوئی توبہ آدم، ہے ایک حسین ان میں جو ہے فخر دو عالم، سب روئے ہیں اس نام کو جن جن نے لیا ہے، مقتل اسی مظلوم کا یہ دشت بلا ہے، مظلوم وہ ایسا ہے کہ آدم اسے روئے، نوح کی اور نوح بصد غم اسے روئے، جب نام سنا عیسی مریم اسے روئے، ہر وقت ملک عرش پہ باہم اسے روئے، بے سر جو وہ ہوگا تو فلک روئیں گے اس کو، بندے میرے سب حشر تلک روئیں گے اس کو۔ مشہور ہے وہ عرش معلا کا ستارہ، اور خلق میں ہے بندہ مقبول ہمارا، پیارا نہ ہو کیوں کر کے محمد کا ہے پیارا، گھر اس کا اسی دشت میں لٹ جائے گا سارا، دو روز اسے پیاس میں پانی نہ ملے گا، جب ذبح وہ ہوگا تو میرا عرش ہلے گا، جس وقت سلیمان سنی یہ خبر غم، تا دیر کیا حضرت شبیر کا ماتم، کہتے تھے حسینا تیری غربت پہ فدا ہم، بے جرم و خطا ذبح کریں گے تجھے اظلم، اے احمد مرسل کے نواسے تیرے صدقے، اے تین شب و روز کے پیاسے تیرے صدقے۔ روئے تھے سلیمان جسے اس دشت میں آ کر، دامان محمد میں رہا جو تن اطہر، اس بے کس و بے پر کا ہے یہ لاش بے سر، ہے دھوپ میں کس طرح نہ سایہ کرے اس پر، ہے در نہیں زہرا و پیمبر بھی نہیں ہے، بے کس ہے یہ اور ہم اسی صحرا کے مکی ہیں، صحرا کے پرندوں میں یہ تھی درد کی تقریر، جو آئے اسیروں کو لیے عابد دلگیر، بے سر نظر آیا جو انہیں لاش شبیر، تھرا کے گرے چھوٹ گئی ہاتھ سے زنجیر، بیمار نے نعرہ جو کیا وا بتا کا، تھرا گیا لاشات سر شیر خدا کا، سر پیٹ کے چلائے یہ سجاد دل افگار، رخصت کے لیے آیا ہے یہ صاحب آزار، صدقے تیری مظلومی کے یا سید ابرار، باندھے ہوئے گردن لیے جاتے ہیں ستمگار، تلوار علم سر پہ ہے دم لے نہیں سکتا، مجبور ہوں حضرت کو کفن دے نہیں سکتا،
بعد آپ کے امت نے یہ کی ہے میری توقیر، اونٹوں کی رسن ہاتھ میں اور پاؤں میں زنجیر، پہنایا ہے گردن میں بھی ایک طوق گلوگیر، جو قافلے سے چھوٹی ہے اس کی یہی تعزیر، بیماری میں جو ہم پہ ستم ہو سو بجا ہے، شمشیر سے گردن نہ کٹانے کی سزا ہے، اعجاز سے اس لاش نے ہاتھوں کو اٹھایا، کس پیار سے فرزند کو چھاتی سے لگایا، پھر حلق بریدہ سے یہ عابد کو سنایا، بیٹا جو کفن ہم نے نہ پایا تو نہ پایا، اے لال یہی خون بھری پوشاک کفن ہے، جب خاک ملی خاک میں پھر خاک کفن ہے۔ یہ ذکر تھا جو اونٹ سے فضا یہ پکاری، اے قافلہ سالار حرم عاشق باری، لو اونٹ سے گرتی ہے بھی جان تمہاری، ایسا نہ ہو مر جائے ید اللہ کی پیاری، ماں جائے کہ مظلومی و تنہائی کو دیکھے، اشتر کو بٹھا دو تو بہن بھائی کو دیکھے، چلائی سکینہ میرا ناقہ بھی بٹھا دو، اچھے میرے بھیا مجھے بابا سے ملا دو، خوشبو شہ مظلوم کی بیٹی کو سنگھا دو، سوتے ہو اگر نام میرا لے کے جگا دو، مارا ہے عبس شمر نے مجھ خستہ جگر کو، دکھلاؤں گی میں نیل تماچوں کے پدر کو۔ یہ سن کے پکارا عمر سعد ستمگار، کہہ دو کہ اٹھے لاش سے اب عابد بیمار، نیزے لیے ناقوں کے رہیں گرد جفاکار، اونٹوں سے زمین پر کوئی اترے نہ خبردار، خولی سے کہو آگے بڑھے لے کے سروں کو، ہاں جلد روانہ کرو ان نوحہ گروں کو، عابد کو تن شاہ سے عادہ نے چھڑایا، جی بھر کے پسر باپ سے ملنے بھی نہ پایا، جب اونٹ چلے رانڈوں نے یہ شور مچایا، رونا نہ ملا لاشوں پہ فریاد خدایا، کشتے ہوئے سب دفن لعینوں کی طرف کے، لاشے کو نہ گاڑا پسر شاہ نجف کے، ہائے ہائے ہمیں اونٹوں سے اترنے نہیں دیتے، کوشش کفن و غسل کی کرنے نہیں دیتے، کھینچے لیے جاتے ہیں ٹھہرنے نہیں دیتے، مظلوم کو تربت میں بھی دھرنے نہیں دیتے، مٹی نہ ملی لاش کو شاہ شہدا کی، فریاد نبی کی ہے دہائی ہے خدا کی، جب گلشن ایماں کو قلم کر چکے عادا، نیزے پہ سر شاہ کو علم کر چکے عادا، ناموس محمد پہ ستم کر چکے عادا، تاراج سب اسباب حرم کر چکے عادا، کوفے کی طرف لے چلے ناموس نبی کو، گاڑا بنا فرزند رسول عربی کو، اس قافلے سے روتے ہوئے احمد مغتر آئے عمر سعد کے خیمے کے برابر، بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ نخوت سے بداختر، اور فتح کی نظریں اسے دیتے تھے ستمگر، تھا جشن کا غل کشتیوں میں آتے تھے خلعت، خدام کھڑے شمر کو پہناتے تھے خلعت، نوفل پہ سر سعد سے کرتا تھا یہ گفتار، دو خلعت پرزر کا ہوں میں آج طلبگار، عباس کے شانے پہ لگائی ہے وہ تلوار، جس ضرب سے ٹوٹی کمر سید ابرار، کاٹا علم شاہ کو شمشیر سے میں نے، مشکیز میں سوراخ کیا تیر سے میں نے،
کس فخر سے کرتا تھا بیاں قاتل اکبر، اس نیزے سے بھیجا ہوا ہم شکل پیمبر، کہتا تھا کوئی چھیدا ہے ایک تیر لگا کر، بانوں کا جگر شاہ کا دل گردن اصغر، ہر زخم کا انعام جدا چاہیے مجھ کو، اس تیر سے پہلو کا صلہ چاہیے مجھ کو، کہتا تھا سنا کر اسے کوئی سے تمہارا، لختے دل شبر کو ہے اس برچی سے مارا، رہوار کی ٹاپوں سے بدن پس گیا سارا، نوشاہ زمانے سے پرارمان سے دھارا، کیا قبر میں ہوئے گا قلق روح حسن کو، رنڈ سال میسر نہیں ایک شب کی دلہن کو، کہتا تھا کوئی لوٹ کے اسباب دکھا کر، مقنا یہ دلہن کا ہے یہ بہنوں کی ہے چادر، باقر کی یہ حسلی یہ سکینہ کا ہے گوہر، شملہ ہے یہ اکبر کا یہ گہوارہ اصغر، یہ خون میں ترجام شاہ شہدا ہے، پیوند ہیں جس میں یہی زینب کی ردا ہے۔ عابد نے سنی جب یہ ستم گاروں کی تقریر، نزدیک عمر آئے سنبھالے ہوئے زنجیر، فرمایا کہ قبروں میں تو گاڑے گئے بے پیر، کی ہے پسر فاطمہ نے کون سی تقصیر، کھلوا دے میرے ہاتھ کے صدمے ہے جگر کو، میں دفن کروں شیر الہی کے پسر کو، بے دفن و کفن ہے جو ید اللہ کے پیارے، واللہ گڑا جاتا ہوں میں شرم کے مارے، بکھرے ہوئے یا پھول محمد کے ہیں سارے، صحرا میں کوئی ہے کوئی دریا کے کنارے، ان پھولوں کو مقتل سے اٹھا لینے دے مجھ کو، مٹی میں ستاروں کو چھپا دینے دے مجھ کو، صفاق نے یہ چیمہ جبی ہو کے سنایا، حاکم کا یہ شقہ ہے میرے نام پہ آیا، تو کوفے میں اب تک سر شبیر نہ لایا، صحرا سے خبردار جو لاشوں کو اٹھایا، مرنے پہ بھی راحت تن سرور کو نہ دینا، زنہار کفن سے بت پیمبر کو نہ دینا، چپ ہو گئے سجاد حزی سر کو جھکا کر، چلائے تن شاہ کی طرف منہ کو پھرا کر، جیتا رہا گر قید کی تکلیف اٹھا کر، گاڑے گا غلام آپ کو اب شام سے آ کر، حیدر کی حمایت میں تن شاہ کو سونپا، آئی یہ ندا تم کو بھی اللہ کو سونپا، صدقے ہو پدر آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، لاشوں کے نہ اٹھوانے کا صدمہ نہ اٹھاؤ، ہم چین سے یہاں سوتے ہیں تم شام کو جاؤ، چادر کوئی مل جائے تو زینب کو اڑھاؤ، ماتم میں بہن کو نہ بھلا دیجیو بیٹا، ہر وقت سکینہ کی خبر لیجیو بیٹا، سہنا ہے تمہیں رنج اسیری میں سفر کا، ایک بوجھ تو ہے توق کا ایک درد کمر کا، اے جان پدر غم نہ کرو لاش پدر کا، بابا کے مقدر سے ہے کیا زور پسر کا، دن گزریں گے ایذا کے تو راحت بھی ملے گی، تم چھٹ کے جب آؤ گے تو تربت بھی ملے گی، یہ سن کے چلے روتے ہوئے عابد بیمار، راہی ہوئے خیموں کو کھڑوا کے ستمگار، بے غسل و کفن رہ گئی لاش شہ ابرار، جز بے کسی و یاس نہ دل سوز نہ غمخوار، روتے تھے ملک عرش پہ جب روتی تھی زہرا، پر لاش پہ سر سے نہ جدا ہوتی تھی زہرا،
رونے کی بنی جا کے صدا آتی تھی ہر دم، پریاں پہ سر فاطمہ کا کرتی تھی ماتم، دریا میں یہ تھا شور کہ ہے شہ عالم، اڑ اڑ کے پرندے بھی فغا کرتے تھے باہم، فریاد کا غل اٹھتا تھا ہر بار زمین سے، ریتی پہ برستا تھا لہو چرخ بری سے، کھیتوں پہ جو آتے تھے وہاں اہل زراعت، لاشیں نظر آتے تھے انہیں آتی تھی رقت، دن بھر تو وہ سب روتے تھے باسد غم و حسرت، اور شب کو گھروں میں بھی نہ تھی غم سے فراغت، کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ سوتے تھے سحر تک، شبیر کی مظلومی پہ روتے تھے سحر تک، تب عورت کہتی تھی یہ بادیدہ پرنم، کیوں بے خور و بے خواب ہو کس بات کا ہے غم، اشک آنکھوں سے تم لوگوں کے تھمتے نہیں ایک دم، بتلاؤ یہ ہے کون سے مظلوم کا ماتم، کھانے جو پکائے ہیں اسی طرح دھرے ہیں، کون اٹھا ہے دنیا سے جو دل غم سے بھرے ہیں، تم لوگوں کے غم کھانے کا کھلتا نہیں احوال، خرمن پہ گرے برق کے کھیتی ہوئی پامال، کیا پیچ پڑا کون سا نقصان ہوا اس سال، املاک ہوئی ضبط کے دنیا میں پڑا کال، کچھ جرم کسی طرح کا ٹھہرایا ہے تم پر، کیا حاکم جابر کا عتاب آیا ہے تم پر، وہ بولے کہ ان میں سے کوئی بات نہیں آہا، کیا تم سے کہے ہم پہ جو ہے صدمہ جاں کا، تھی دوسری تاریخ محرم کی کہ ناگاہ وارد ہوا اس دشت میں ایک بندہ اللہ، تھوڑے سے ملازم تھے وہ سب غنچہ دہاں تھے، کچھ پیر تھے کچھ طفل تھے کچھ تازہ جوان تھے، ہم نے کبھی دیکھے نہیں اس طرح کے خوشرو، میدان میں تھی جلوہ گری نور کی ہر سو، چہروں پہ لٹکتے تھے عجب حسن سے گیسو، جب ہنستے تھے تب پھولوں کی آ جاتی تھی خوشبو، رتبہ چمن خلد کا صحرا کو ملا تھا، دریا کی ترائی میں عجب باغ کھلاتا، باندھے ہوئے عمہ میں وہ کعبے کے مسافر، آقا کے جلوں میں بصر و چشم تھے حاضر، چہروں سے غریب الوطنی ہوتی تھی ظاہر، تسبیح خدا لب پہ تھے صابر و شاکر، دو چاند سے رخ پیش نظر آج تلک ہیں، انداز سراپا سے آیا تھا کہ ملک ہے، تھی کاندو پہ شملوں کے عماموں کی عجب شاں، گیسو سر حور کو ان پر کریں قرباں، وہ چاند سے سینے وہ مہینوں سے گرے باں، اور نور تن پاک عباؤں سے نمایاں، عالم تھا عجب حسن کا ان بے وطنوں پر، بس قطع تھا زیبائی کا جامع بدنوں پر، سنبھلائے ہوئے رنگ صعوبات سفر سے، پردے نہیں سکتے کبھی تشبیہ قمر سے، دیکھا جو انہیں گر گیا خورشید نظر سے، ہونٹوں پہ زیادہ تھی نزاکت گل تر سے، چہرے عرق آلود تھے گرمی جو بڑی تھی، ہنگام سحر اوس سی پھولوں پہ پڑی تھی، مکی کوئی عربی کوئی حجازی، رہوار تہران عربی ترکی و تازی، شیران جہاں صف شکن و صفدر و غازی، سجدے تہ شمشیر کریں ایسے نمازی، جہاں بازی و تسلیم و رضا ختم تھی ان پر، آقا پہ تصدق تے وفا ختم تھی ان پر، بے مثل تھا اس فوج میں ایک خوش اتوار، دو شخص تھے پر سارے جوانوں میں نمودار، سب میں انہی دونوں پہ نظر پڑتی تھی ہر بار، تھا ایک علمدار تو ایک فوج کا سالار، رخسار تھے یا نور خدا پیش نظر
تھا، ذروں میں یہ خورشید وہ تاروں میں قمر تھا، ان دونوں میں تھا ایک جواں گیسوں والا، گردے قمر اس شان سے دیکھا نہیں حالا، قد سرو سور حسن میں یوسف سے دوبالا، مہر فلک نور اندھیرے کا اجالا، سب خلق پہ وہ حسن میں ممتاز ہوا تھا، سبزہ بھی ابھی خوب نہ آغاز ہوا تھا، کیا حسن تھا کیا شان تھی کیا عزت و توقیر، آنکھوں میں بھلی لگتی تھی کیا سرمے کی تحریر، رخساروں پہ بل کھائے ہوئے زلف گرہ گیر، تھا فرق سے تا ناخن پا نور کی تصویر، اخلاق میں شوکت میں شباہت میں نبی تھا، سایہ جو نہ ہوتا تو رسول عربی تھا، کس منہ سے کہیں شان علمدار شہنشاہ، سب کہتے تھے نکلا ہے یہ طوبہ کے تلے ماہ، تھی شوکت جعفر تو شکو ہے اسد اللہ، حاضر تھے جلو میں حشم و دبدبہ و جاہ، خورشید سا تھا جلوہ نما خانہ زی پر، گھوڑا دو رکابات پہ تھے پاؤ زمین پر، برپا جو ہوا خیمہ زنگاری سردار، محمل سے حرم خیمے میں داخل ہوئے یک بار، اترے وہ جواں گھوڑوں سے صحرا ہوا گلزار، واللہ عجب صاحب دی تھے وہ خوشتوار، کچھ فکر نہ تھی اپنی فقط یاد خدا تھی، تکبیروں کے نعرے تھے نمازوں کی صدا تھی، ناگاہ غلام اتنے میں اس شاہ کا آیا، اور بعد سلام اس نے یہ پیغام سنایا، تم لوگوں کو آقا نے ہمارے ہے بلایا، حاضر ہوئے ہم اور سر تسلیم جھکایا، خدام پکارے کہ رہے دہان ادب کا، دربار ہے فرزند شہنشاہ عرب کا، استاد رہے سامنے ہم جوڑے ہوئے ہاتھ، تھراتے تھے دل خوف سے کی جاتی نہ تھی بات، اللہ رے اخلاق شہنشاہ خوشوکات، کہ ہم سے غریبوں پہ عجب لطف و عنایات، آداب سے سر قدموں پہ نہڑا دیے ہم نے، پہلو میں جگہ دی ہمیں اس بحر کرم نے، فرمایا کہ تکلیف ہوئی تم کو نہایت، لیکن ہے یہ ہم سب کی ملاقات غنیمت، دیدار کو لازم ہے غریبوں سے محبت، اطفال ہے ساتھ اور یہ ہے عالم غربت، ملتی نہیں مہلت کوئی دم رنج و علم سے، ہم دور وطن سے ہیں وطن دور ہے ہم سے، اس دشت میں تھوڑی سی جگہ دو تو بسائیں، ہے جی میں کہ اب یہاں سے کہیں اور نہ جائیں، ایذائے سفر سہ چکے راحت بھی اٹھائیں، قبضہ جو ہو اس بن پہ تو سب کام بنائیں، جاگیر کی خواہش ہے نہ املاک کی الفت، لے آتی ہے یہاں تک ہمیں اس خاک کی الفت، قیمت کے نہ لینے میں جو ہم نے کیا انکار، قسمیں ہمیں دے دے کے دیے درہم و دینار، گھر تک ابھی ہم پھر کے نہ پہنچے تھے کہ ایک بار، فوجیں ہوئی کچھ شام کی جانب سے نمودار، تاریخ ششم کو تو زمانہ ہی پھرا تھا، 2 لاکھ کے نرغے میں وہ مظلوم گھرا تھا، بندوس پہ ہوا 7ویں تاریخ سے پانی، سمجھایا پہ عادہ نے کوئی بات نہ مانی، وہ گرمی کے دن وہ تعب تشنہ دہانی،
مرنے لگے اس سید مظلوم کے جانی، پانی کے نہ ملنے سے جو گھبراتے تھے بچے، کوزے لیے خیمے سے نکل آتے تھے بچے۔ عاشور کو مرنے پہ مسافر ہوئے تیار، تلوار نیاموں سے نکلنے لگی اکبار، ڈھالوں کا لب نہر اٹھا ابر دھواں دار، ہر سو تھی کمانوں کی کڑک تیروں کی بوچھاڑ، سرتاب قدم خون میں تر ہوتے تھے غازی، تلواروں میں آقا کی سپر ہوتے تھے غازی، حملے جو کیے ظلم شعاروں کو بھگایا، دریا سے لعینوں کی قطاروں کو بھگایا، میدان سے پیادوں نے سواروں کو بھگایا، ایک ایک بہادر نے ہزاروں کو بھگایا، کس منہ سے کہے حال شجاعان عرب کا، پیاسے تے ہوا ظہر تلک خاتمہ سب کا، بے سر جو ہوئی فوج تو تنہا ہوا سردار، ہر سمت سے پڑھنے لگی تلوار پہ تلوار، جس وقت گرا گھوڑے سے وہ بے کس و ناچار، ایک بی بی نکل آئی تھی خیمے سے کئی بار، بکھرائے ہوئے بال وہ آوارہ وطن تھی، اور رات نے رو کر کہا ہائے ہائے وہ بہن تھی، ایک بولی کے آگے کہوں کیا گزری پھر اس پر، وہ بول کے زخمی کے چلا حلق پہ خنجر، تن گھوڑ سے کچلا گیا تاراج ہوا گھر، اور چھین لیا عدا نے اسی بی بی کی چادر، کونین میں اس ظلم کا ایک شور پڑا ہے، اس روز سے وہ بے کفن و گور پڑا ہے۔ شب کو جو زراعت کی حفاظت کو گئے ہم، اس بن میں نظر آیا جب طرح کا عالم، کچھ مرد تھے کچھ بیویاں کچھ عورتیں باہم، غلہائے حسینہ کا طور کرتی تھی ماتم، بے جرم گناہ تیغ ستم جس پہ چلی ہے، معلوم ہوا اب کہ حسین ابن علی ہے، آواز یہ آتی تھی کہ حوریو آؤ، غش آیا ہے خاتون قیامت کو اٹھاؤ، کہتے تھے محمد مجھے لاشا تو دکھاؤ، شبیر کہاں ہے میری چھاتی سے لگاؤ، ٹکڑے تن فرزند کے دکھلاتے تھے حیدر، لاشے کو لیے گود میں چلاتے تھے حیدر، یہ سنتے ہی عورات نے ایک شور مچایا، گھبرا کے کہا ہائے یہ کیا تم نے سنایا، شبیر تو خاتون قیامت کا ہے جایا، کیا شمع امامت کو لعینوں نے بجھایا، مظلوم کا سر تن سے اتارا گیا ہے ہے پسر فاطمہ مارا گیا ہے۔ 10ویں کو ہوئی شاہ کے سر و تن میں جدائی، اور آج تلک لاش نہ سید کی اٹھائی، ان کا تو نہ باقی کوئی بیٹا تھا نہ بھائی، تم نے بھی نبی زاد کی تربت نہ بنائی، فرزند علی دشت میں بے دفن ہے کب سے، معلوم ہوا ڈر گئے حاکم کے غضب سے، تم اوڑھو ردائے ہمیں دو جنگ کے ہتھیار، بس آج سے تلوار نہ تم باندھیو زنہار، نہ خوش ہے نبی تم سے علی تم سے ہیں بیزار، بے پردہ ہے زینب ہمیں پردہ نہیں درکار، فوجیں بھی جو بھیجے تو نہ حاکم سے ڈریں گی، اب فاطمہ کے لال کو ہم دفن کریں گے، یہ کہہ کے بس عورات نے عریان کیے سر، جلدی سے اتارا اس
سے جو پہنے تھی زیور، آغوش سے بچوں کو بھی بٹھلا دیا رو کر، اور پھینک دیا سب نے رداؤں کو زمین پر۔ کیسی نہ زنی تھی کبھی فریاد و بکا تھی، اس غول میں زہرا کی بھی رونے کی صدا تھی۔ مردوں نے جو دیکھا کہ چلی عورتیں باہر، گھبرا گئے اور بول یہ گر گر کے قدم پر، تم رو گھروں میں صف ماتم کو بچھا کر، ہم گاڑتے ہیں لاشائے فرزند پیمبر، دیویں گے کفن شاہ غریب الغربا کو، منہ ہم کو بھی دکھلانا ہے محبوب خدا کو۔ یہ کہہ کے چلے بیل چلے لے کے وہ یک بار، اور کی لہدیں فاطمہ کے پیاروں کی تیار، سر لے گئے تھے کاٹ کے سب کے جو ستمگار، معلوم نہ ہوتا تھا کہ ہے کون سا سردار، جس خاک پہ ٹکڑے تن سرور کے پڑے تھے۔ یہ لوگ وہاں ششدر و حیران کھڑے تھے۔ کہتا تھا کوئی کس سے کہیں کون بتائے، ہم پوچھیں جو لاشوں کا شناسا کوئی آئے، جب خواب عدم میں ہے کوئی کس کو جگائے، احمد کا نواسا کفن و گور تو پائے، معلوم نہیں کون سی جگہ شہیدی ہیں، لاشے سے صدا آئی وہ مظلوم ہمیں ہیں۔ صد شکر کے آخر ہوئے چہلم کے بھی ایام، ہو جائے گا اب دفن و کفن کا بھی سر انجام، مشرق میں جو ہو فوت امام ذوالکرام، مغرب سے امام آتا ہے وہ دفن کے ہنگام، رہنے دو زمین پر نہ اٹھاؤ ابھی ہم کو، ٹھہرو کہ امام زمن آیا کوئی دم کو، ناگاہ ہوئی سامنے سے گرد نمودار، مقتل کی زمین ہو گئی سب مطلع انوار، آواز فرشتوں کی بھی آنے لگی یک بار، آ پہنچے سر شاہ لیے عابد بیمار، ہر گام پہ گر پڑتے تھے یہ زور گھٹا تھا، عمہ منتا سر پہ گرے بان پھٹا تھا، مقتل میں کھڑے ہو کے پڑھی پہلے زیارت، پھر گر پڑے لاشے پہ نہ تھامی گئی رقت، چلائے کہ اے دل بر خاتون قیامت، بے چین تھا میں آپ سے جب سے ہوئی فرقت، پاس آپ کے سب چین سے سویا کیے بابا، ہم اتنے دنوں قید میں رویا کیے بابا، کیا ظلم سہے آپ نے اے شاہ خوش اوقات، افتادہ رہے دھوپ میں اور اوس میں دن رات، آگے میرے پہنچوں سے ہوئے تھے نہ قلم ہاتھ، یہ ظلم ہوئے بعد فنا آپ پہ ہے ہاتھ، کس ظالم بے رحم و بدافعال نے کاٹے، لاشے سے صدا آئی کہ جمال نے کاٹے، سن کر یہ سخن روئے بہت عابد بے پر، پھر دفن شہیدوں کو کیا بادل مضطر، جس وقت اٹھانے لگے شاہ کا تن اطہر، اعجاز امامت سے اٹھے ثبت پیمبر، عابد جو گرے پڑتے تھے افراط علم سے، شبیر گئے تاب لحد اپنے قدم سے، رکھنے جو لگا لاش کو مرقد میں وہ بیمار، ایک چادر نور آ کے کھچی قبر پہ یک بار، ناگاہ ہوئے تربت سے کئی ہاتھ نمودار، سر کھول یہ چلاتی تھی زہرا جگر افگار، بے کس کو نبی زادے کو معصوم کو لاؤ، میں صدقے ہوں لاؤ میرے مظلوم
کو لاؤ. حیدر کی صدا آتی تھی ہے میرا پیارا, آہستہ اتارو کے بدن چور ہے سارا. کہتے تھے نبی امت بد نے تجھے مارا, ان باغیوں نے لوٹ لیا باغ ہمارا. بلوا کے مدینے سے مسافر سے دغا کی, اچھی ہوئی دعوت پہ سر شیر خدا کی. مٹی جو لگے قبر میں سجاد گرانے, اس وقت لگی قوم اسد خاک اڑانے. منہ پیٹ لیا ہاتھوں سے محبوب خدا نے. زہرا تھی کبھی پائنتی اور گاہ سرہانے. گھبرائے ہوئے گرد لحد پھرتے تھے حیدر, اٹھتے تھے کبھی اور کبھی گرتے تھے حیدر. اب وقت خاموشی ہے آنی, سے جگر افگار بیتاب ہیں رقت سے شاہدی کے عزادار. مولا سے یہ کر عرض کے اے سید ابرار, ہوں آپ کی سرکار سے عزت کا طلبگار. برگشتہ زمانہ ہے مدد کیجئے مولا, ناقدروں کے احسان سے بچا لیجئے مولا.